حجاب تو ویسے سبب نزول کے اعتبار سے اس کی جہت کچھ اور ہے، لیکن قرآن کا اعزاز یہ ہے کہ وہ کسی سے بھی مخاطبہ کرے، لیکن قیامت تک آنے والی نوع انسانی کے لیے اس میں درس موجود ہے۔ اللہ کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے عقیدے سے قابل غور بات ہے کہ آپ والوں خیال ہے کہ میں کافی دنوں پہلے یہاں آیا تھا اور اس وقت آپ اتنے مہذب دکھائی نہیں دیتے تھے، لیکن آج پھر بھی الحمدللہ آپ بہت اطمینان سے اور بہت سلیقے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور مجھے امید ہے ہر جلسے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تقریر سننے آتے ہیں، ضرور کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ ان تک اپنی بات پہنچاؤں۔ ہمارے بنیادی عقیدے 3 ہیں۔ کتنے ہیں؟ جلدی سنیے تاکہ میں جلدی بول سکوں۔ 3 بنیادی عقیدے ہیں۔ ایک عقیدہ توحید، اللہ کو ایک جاننا، ایک عقیدہ رسالت ہے کہ رسولوں پر ایمان لانا، اور اپنے نبی کو خاتم النبیین جاننا، اور تیسرا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ عقیدہ آخرت ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر، یہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ کبھی پڑھا ہے یا نہیں؟ نکاح میں تو پڑھا ہی ہوگا، اگر مولوی صاحب نے پڑھایا ہو تو، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، ملائکہ پر اور آخرت پر، والقدر خیرہ و شرہ، اچھی بری تقدیر پر، اور فرمایا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، ہم سب کو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ جو انسان اس غلط فہمی میں ہے، اس مغالطے میں ہے کہ جس وقت وہ مر جائے گا جان نکل جائے گی تو جان چھوٹ جائے گی، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں، ساری زندگی جو کچھ کر لے، جتنا لوگوں کو پریشان کرنا ہے، ستانا ہے، جو عیاشیاں کرنی ہے، جو خرافات کرنا ہے کر لے، اس سے کوئی پرسش نہیں ہونے والی، مرے گا تو جان چھوٹ جائے گی، نہیں۔ اس کو اختتام زندگی مت سمجھو، غافل اسی کو سمجھا ہے اختتام زندگی۔ یہ ہے شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ اس لیے اس بات کا خیال کرو کہ جو کچھ اپنی زندگی میں کر رہے ہو اس کا حساب تمہیں تمہارے رب کی بارگاہ میں دینا ہے۔ جو مرضی میں آئے وہ کرو، لیکن یہ خیال تمہارے دل میں ہو کہ اللہ تم سے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں اٹھائے گا اور تم سے سوال کرے گا۔ اس عقیدے کو یاد کر دو۔ کفار مکہ عقیدہ توحید کے کلی طور پر منکر نہیں تھے، وہ خدا کو مانتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مشرک تھے، شرک کرتے تھے، لیکن ان کے ہاں عقیدہ توحید کا کوئی عنصر موجود تھا، عقیدہ رسالت بھی ان کے ہاں موجود تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ہمارے نبی کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے۔ سن رہے ہیں آپ بات کو کہ یا نہیں؟ عوام سے زیادہ ہماری طرف لائٹیں ہیں اور مجھے عوام دکھ نہیں رہی ہے۔ آج کل زیادہ تر جو دنیاوی شوز ہوتے ہیں اس میں اسٹیج کو زیادہ ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر گفتگو کرتے ہیں، کہ جب آپ کسی کی بات سنتے ہیں نا، سامنے ایک ریل چلتی ہے، خاص طور پر جو انسان درسگاہی ہو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ پڑھائے تو طلبہ کے ماتھے پر ایک ریل چلتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے طلبہ کا یا سامعین کا جو رسپانسیو ایٹیٹیوڈ ہے وہ کیا ہے۔ مجھے آپ دکھ نہیں رہے، بہرحال میں اندھیرے میں گفتگو کر رہا ہوں، لیکن آپ توجہ سے سنیے کہ وہ عقیدہ رسالت کے بھی قائل تھے، وہ حضرت ابراہیم کو نبی مانتے تھے،
حضرت موسیٰ کی نبوت کا اقرار کرتے تھے لیکن وہ عقیدہ آخرت کو نہیں مانتے تھے. وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے. اس لیے کہ جس انسان کو یہ پتا ہو جائے کہ اسے مرنے کے بعد کھڑا ہونا ہے, اس سے پرسش ہونی ہے, سوال ہونا ہے, اگر وہ گناہ کرے بھی تو لذت گناہ جاتا رہے گا, گناہ کی لذت ختم ہو جائے گی. اس لیے وہ عقیدہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. یہ ان کا اعتقادی معاملہ تھا. وہ ڈٹ کر اس کا انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی کیسے زندہ ہوگا, مرنے کے بعد کوئی کیسے کھڑا ہوگا. اگر کوئی مر کر مٹی بن گیا, اس کی ہڈی گل گئی ہے, اب وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا. حضور کی بارگاہ میں طرح طرح کے سوالات پیش کیے گئے, لیکن اللہ اکبر کبیرہ, میرا اللہ فرماتا ہے اے لوگوں تم اپنے رب کا انکار کیوں کرتے ہو؟ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ ماں کے پیٹ سے نکال لیا ہے وہ تمہیں دوسری مرتبہ زمین کے پیٹ سے کیوں نہیں نکال لے گا؟ جب تم مردہ تھے, تمہارا کوئی وجود نہیں تھا, اس نے تمہیں پہلی مرتبہ زندہ کیا ہے, وہ تمہیں دوسری مرتبہ کیوں نہیں زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اس لیے اس عقیدے پر ایمان رکھو. یہ عقیدہ میں نے اس لیے بیان کر دیا, مجھے کسی موضوع کا پابند نہیں کیا گیا, لیکن مجھے محسوس ہوا وقت کم ہے, پتہ نہیں کتنی دیر گفتگو ہو پائے گی, اس لیے میں نے میرے ذہن میں جو بات مستحضر تھی میں نے پیش کر دی ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے, آپ توجہ سے اس کو سنبھال لیں, اس عقیدے پر توجہ کریں. 11ویں کا عقیدہ, 12ویں کا عقیدہ, اولیاء کا عقیدہ, صالحین کا عقیدہ, یہ سارے عقیدے ہمارے جلسوں میں روز بتائے جا رہے ہیں اور بتانا بھی چاہیے, ان سب کی ضرورت ہے. لیکن عقیدہ آخرت وہ عقیدہ ہے کہ جس پر اصلاح معاشرہ کا نظام ٹکا ہوا ہے. کسی بھی معاشرے کی اصلاح اس وقت تک نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس قوم, اس معاشرے کے اندر عقیدہ آخرت کو جاگرک نہ کر دیا جائے. اس لیے کہ جب کسی بندے کو پتا ہوگا کہ مجھے مرنے کے بعد ختم نہیں ہونا, مرنے کے بعد مٹی کی خوراک بننے کے بعد پھر مجھے دوبارہ کھڑا کیا جائے گا, دوبارہ زندہ کیا جائے گا, پوچھا جائے گا بتا کتنی نمازیں چھوڑ کر آیا ہے, بتا کتنے روزے چھوڑ کر آیا ہے, بتا کتنوں کا دل توڑ کر آیا ہے, بتا ماں باپ کی کتنی نافرمانی کر کے آیا ہے, بتا اللہ اکبر کبیرہ کتنا یتیموں کا مال کھا کر آیا ہے. جب اس کے اندر یہ عقیدہ موجود ہوگا تو اسے اللہ کا خوف پیدا ہوگا, اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. دیکھو اگر خوف دل سے نکل گیا اللہ کا, اللہ کی خشیت کسی کے دل میں نہیں ہے, اس کی اصلاح کرنا یہ بہت مشکل کام ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں ناممکن کام ہے. اگر اصلاح کرنا چاہتے ہو اپنے معاشرے کی, اپنے بچوں کی, اپنے نسلوں کی, ایک کام کرو. وہ ایک کام کیا ہے؟ اللہ کا خوف اپنے کلیجے میں پیدا کرو, اللہ سے ڈرو. کیسے ڈرو گے؟ تم نے اس کا نام رحمان سنا ہے, تم نے اس کا نام رحیم سنا ہے, تم نے اس کا نام غفور سنا ہے, تم نے اس کا نام اللہ اکبر جو ہے وہ رحمان اور رحیم سنا ہے. اللہ اکبر, اس کا نام جبار بھی ہے, اس کا نام قہار بھی ہے, وہ غضب کرنے والا بھی ہے, وہ قہر کرنے والا بھی ہے, وہ عذاب دینے والا بھی ہے. خدا کی قسم اگر تم اپنے خدا کو یاد کرو اور خدا کی طرف توجہ کرو, دیکھو تو صحیح, وہ بے نیاز ہے, اللہ الصمد. بے نیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے اسے کوئی پرواہ نہیں, کوئی اس کے روزے رکھے اس کے لیے نہ رکھے اسے کوئی پرواہ نہیں. لیکن اگر وہ غضب پر آئے, اگر وہ قہر پر آئے تو اللہ اکبر کبیرہ, پھر انجام کیا ہوتا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے پچھلی امتوں کو دیکھو, ذرا سی غلطی پر اللہ کے قہر کا شکار ہوئے, اللہ کے غضب کا شکار ہوئے, پوری قوم بندر بنا دی گئی, پوری قوم اللہ اکبر کبیرہ زمین میں دھسا دی گئی. یہ جو بحر مردار دیکھتے ہو یہ قوموں کے اجڑنے کی نشانی ہے, یہ جو ڈیڈ سی دیکھتے ہو یہ قوموں کے اجڑنے کی نشانی ہے. کبھی وادی حضرت لوط سے گزرو, اللہ اکبر جو سمود, سدوم اور امورا کی بستیاں ہیں یہ قدرت کے قہر کی نشانی ہے. کبھی حضرت داؤد کی اللہ اکبر بستی سے گزرو, یہ قدرت کی قہر کی نشانی بن گئی قوموں کے لیے. اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, اللہ کے حکموں کو توڑا, انہوں نے اپنے دین, اپنے مذہب کو ہلکا جانا, انہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو ہلکا جانا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ساری دنیا کے لیے عبرت بن گئے. اب اس تناظر میں اپنا جائزہ لو کہ کیا تم اللہ کے حکموں کو توڑ تو نہیں رہے ہو, اللہ کے قانون کو پامال تو نہیں کر رہے ہو, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نماز کی اہمیت تمہاری نظروں سے اوجھل ہو رہی ہو, کہیں ایسا تو نہیں. دن رات جس انسان کے پاس
ساری دنیا کے لیے ٹائم ہے، بیوی کے لیے ٹائم ہے، بچوں کے لیے ٹائم ہے، رشتہ داروں کے لیے ٹائم ہے، پڑوسی کے لیے ٹائم ہے، دکانداروں کے لیے ٹائم ہے، موبائل کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے۔ اگر اس بندے کے پاس دن میں 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا وقت نہیں ہے تو بتاؤ یہ کتنی بڑی بے وفائی ہے، یہ کتنی بڑی بے وفائی ہے۔ اس لیے اپنے رب سے ڈرو، رب کا خوف پیدا کرو۔ اگر تم اس سے نہیں ڈرو گے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بے سکونی تمہارے یہاں داخل ہوگی، اللہ اکبر، اضطراب تمہارے یہاں داخل ہوگا، دنیا کا خوف تمہارے یہاں داخل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قوم مسلم خدا سے نہیں ڈرتی لیکن پتا کھڑکنے سے بھی ڈرتی ہے۔ اللہ اکبر، قوم مسلم کا یہ حال ہے کہ اس کو موت کا ڈر ہے، سرمایہ کا ڈر ہے، آبرو جانے کا ڈر ہے، ذلیل ہونے کا ڈر ہے، ساری چیزوں کا ڈر ہے، خدا کا ڈر نہیں۔ لیکن اگر خدا کا ڈر پیدا ہو جائے تو دنیا کے سارے ڈر کو خدا کا ڈر تمہارے کلیجے سے نکال دے گا۔ اس سے ڈرو، اس کا خوف پیدا کرو۔ نماز اصلاح معاشرہ کے عنوان میں سب سے اہم چیز ہے۔ نئی بیماری انٹروڈیوس ہوئی ہے پچھلے دنوں سے ہمارے سامنے، وہ کیا ہے؟ 20 سال کا نوجوان ہے، 25 سال کا، اس کو پریشانی ہے اضطراب قلب کی، بیماری ہے گھبراہٹ کی، الجھن کی۔ بولو یہ غلط بات ہے یا صحیح؟ بولو بھائی، صحیح بات ہے نا؟ تمہارے یہاں جو 50 سال کے تمہارے دادا ہوں، چاچا ہوں، ان سے پوچھو کہ آپ نے کبھی ڈپریشن کا نام سنا ہے؟ انزائٹی کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا ہوگا۔ بہت توجہ سے سننا جو بات میں کہہ رہا ہوں، آپ سب بہت قابل لوگ ہو، آپ نے بہت جلسے سنے، مجھے معلوم ہے، 10 20 25 سال 50 سال سے سن رہے ہوں گے، آپ مجھ سے زیادہ صلاحیت مند ہوں گے، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو دل کے کانوں سے سنیے، غور کیجئے۔ یہ ڈپریشن عام ہے بچیوں میں، بہنوں میں، نوجوانوں میں۔ 20 سال 25 سال کا نوجوان ہے، اس کو ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے۔ کمانے والا لاکھوں کماتا ہے، مہینے کا جو ہے وہ کروڑوں روپے کماتا ہے، منافع، لیکن کہتا ہے حضرت سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے، اضطراب ہے، ایک ہیجانی کیفیت ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ مسلمانوں غور کرو، یہ بے قراری کیوں ہے، یہ بے چینی کیوں ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، کہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ تمہارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، 5 مرتبہ۔ آپ مجھے بتاؤ تمہیں سکون کیسے رہے گا؟ یہاں کرائم برانچ والوں کے رجسٹر میں نام آ جائے، نہ بھی آئے، کوئی بتا دے تیرا نام آیا ہے، سکون آئے گا؟ بلڈوزر دکھے گا یا نہیں خواب میں؟ پولیس والوں کے رجسٹر میں نام آئے، سکون جاتا ہے، غارت ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا کے قانون کے شکنجے میں تیرا نام آئے تو تیرے دل میں اضطراب آ جائے، بے قراری آئے، سکون جاتا رہے، خوشی ختم ہوتی رہے۔ قدرت کے قانون کے شکنجے میں جس کا نام دن میں 5 مرتبہ آ رہا ہے، ہفتے میں 35 مرتبہ آ رہا ہے، صرف اس کا نہیں، بیوی کا بھی نام آ رہا ہے، بچوں کا بھی نام آ رہا ہے، ماں کا بھی نام، باپ کا بھی نام، وہ قوم خوش کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ قوم سکون میں کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ قوم امن و امان میں کیسے رہ سکتی ہے؟ امن و امان اس کو ملتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جو کوشش کرتا ہے کہ اس کا نام جہنم کے دروازے سے کاٹا جائے، جو محنت کرتا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا سیکھو۔ دیکھو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہو، حضور غوث الاعظم کا ارشاد ہے، جس کو کہیں خدا یاد نہ آئے میری محفل میں آ کر دیکھے اسے کیسے خدا یاد آتا ہے۔ اور ہماری قوم وہ قوم ہے جسے نماز میں بھی خدا یاد نہیں آتا، جسے جلسوں میں بھی خدا یاد نہیں آتا۔ حیرت کی بات ہے، قبرستان میں بھی خدا یاد نہیں آتا، مٹی دیتے ہوئے بھی خدا یاد نہیں آتا، نوجوانوں کو دفناتے ہوئے بھی خدا یاد نہیں آتا، بیٹیوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں پھر بھی خدا یاد نہیں آتا۔ اللہ اکبر، تسلیم کے جوتے قوم کے اوپر برسائے جا رہے ہیں پھر بھی خدا یاد نہیں آتا، تو پھر تمہیں خدا کب یاد آئے گا؟ تمہیں سب یاد آتا ہے، خدا کیوں نہیں یاد آتا؟ جسے خدا یاد آئے گا، اللہ کی عزت کی قسم، اس کا وعدہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم ہمارا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں فرشتوں
اس کا تذکرہ کرو. جب خدا کی بات آئے تو لوگوں کو یہ موضوع بھی خشک لگتا ہے.